دہشت گردوں کی تربت میں پاک بحریہ کے ایئر بیس پی این ایس صدیق پر حملے. اور آخر ایسا کب تک چلے گا؟ یہ جو شارٹ ٹرم فیصلے ہوتے ہیں، لانگ ٹرم چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وہ دستی یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایکشن لے لیا، یہ دیکھیں جی وہ مہم چلا دی، وہ سوشل میڈیا پہ خبر دے دی، اس کو بوتل کر دیا، اس کو نکال دیا. پھر کیا ہوگا آگے؟ پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. حملہ ہوا ہے، تربت علاقہ ہے، اس کا ایئرپورٹ ہے، اس کے پاس ہیڈ کوارٹر ہے نیول، وہاں پہ یہ اٹیک ہوا. پاکستان سیکنڈ لارجسٹ نیول ایئر اسٹیشن پی این ایس صدیق ان تربت از انڈر اٹیک. جو وہاں کے لوکلز بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 45 منٹ سے زیادہ کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں بھی آئی. ڈاکٹر جے شنکر, منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز آف انڈیا, ہی واز ان سنگاپور ویری ریسنٹلی, آئی تھنک 2-3 دن پہلے, اور انہوں نے کیا کہا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا فار پاکستان they use terrorism as an instrument. کیا ہوا اور بیسیکلی ابھی یہ ہو کیا رہا ہے؟ گوادر میں ہو, تربت میں ہو, جیونی میں ہو, پسنی میں ہو, یا پھر اس ایریا میں جو ساؤدرن بلوچستان کہلاتا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ بی ایل اے کا مجید برگیڈ اس کی رسپانسبلٹی بھی کلیم کر رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے ہمارا ایک شہر تھا, ہمارے ریسورسز تھے, ہمارے بارڈرز, وہ ہمارے ساحل تھے, اور ہمارے جو مچھلیوں کا کاروبار تھا وہ آپ نے دے کے جو ہے نا چائنیز کو دے دیا. تو وہ جب ان کی باتیں نہیں مانی. جی دوستوں, باقی ویڈیو طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو خبر نکل کے آئی ہے ابھی, پاکستان کا جو سیکنڈ لارجسٹ ایئر بیس ہے اس پہ اٹیک ہوا ہے. تو میڈیا پہ یہی خبر آ رہی ہے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں, بڑا خطرناک اٹیک ہوا, 4 دہشت گرد تھے. پاکستانی میڈیا پہ اس ٹائم یہ خبر آ رہی ہے کہ 4 دہشت گرد تھے, وہ چاروں کو مار دیا گیا اور حملہ ناکام بنا دیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, پچھلے کچھ یہ 1 مہینہ ہو گیا ہمیں روز کوئی نہ کوئی ایسی بری خبر سننے کو ملتی ہے, کہیں وہاں پہ اٹیک ہو گیا, کوئی ادھر اٹیک ہو گیا, ادھر اٹیک ہو گیا. یہ حالانکہ پچھلے 4-5 سال سے کافی حد تک ہمیں سکون ہو گیا تھا کہ یہ اب سلسلہ رک گیا اٹیک والا. تو چلو پہلے ویڈیو دیکھیں, باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے, مطلب لیٹ نائٹ یہ حملہ ہوا ہے. تربت علاقہ ہے, almost 150 kilometer away from Gwadar and the part of the Makran division. یہ ایریا ہے, اس کا ایئرپورٹ ہے, اس کے پاس ہیڈ کوارٹر ہے نیول, وہاں پہ یہ اٹیک ہوا اور 4 لوگوں نے یہاں پہ گھسنے کی کوشش کی. لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ گھسنے کی کوشش کی, بٹ جو وہاں کے لوکلز بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 45 منٹ سے زیادہ فائر ایکسچینج ہوا, اور اس کے ساتھ کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں بھی آئی. کیا ہوا اور بیسیکلی ابھی یہ ہو کیا رہا ہے؟ گوادر میں ہو, تربت میں ہو, جیونی میں ہو, پسنی میں ہو, یا پھر اس ایریا میں جو ساؤدرن بلوچستان کہلاتا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ بی ایل اے کا مجید برگیڈ اس کی رسپانسبلٹی بھی کلیم کر رہا ہے. بات ہم کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان کی. پاکستان کا سب سے بڑا پروونس, سی پیک کا دل جس کو کہا جاتا ہے, گوادر, اس میں واقع ہے, ساؤدرن بلوچستان میں واقع ہے, اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو ایریاز ہیں وہاں پہ حالات کافی خراب نظر آ رہے ہیں اس وقت. جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کانوائز وغیرہ یا پھر پیٹرولنگ ہوتی تھی اس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. لیکن اب لاسٹ تقریباً 1 یا 1.5 سال سے بی ایل اے کا جو مجید برگیڈ ہے, ویسے تو یہ پرانا جو بی ایل اے کا ایک رکن تھا مجید, اس کے نام سے یہ بنا, اور پھر اس کی بیٹی, اس کے بیٹے, یا پھر ان کی فیملی کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور اب بھی جوائن کرتے رہتے ہیں. یہ وہ ایک بی ایل اے کا وہ ایک برانچ ہے کہ بیسیکلی یہ اس کو فدائیین بھی وہ کہتے ہیں, اور یہ مختلف قسم کے یہ والے اٹیکس جو ہیں یہ کرتی ہے, جس میں انسرجنٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے واپس نہیں جانا ہوتا, بلکہ وہ آتے اس ارادے سے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر اور پھر اپنی جان دی جائے.
تو اس لیے یہ ایک اسپیشل جس طرح ایس ایس جی ہوتا ہے سیم لائک دیٹ یہ بی ایل اے کا اس طرح کا اسپیشل سروسز گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایس ایس جی کے لوگ مرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن اسپیشل آپریشنز وہ کرتے ہیں. بٹ یہ لوگ بیسیکلی جہاں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جو لاشیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اور یہ واپس نہیں جاتے اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور یہ سارا کچھ لے کے آتے ہیں. بٹ اگر ہم دیکھ لیں ان لاسٹ ایک ہفتے کے دوران ان لوگوں نے 2 بڑے حملے کیے, اور گوادر از اے ویری امپورٹنٹ پلیس ان بلوچستان, اور تربت بھی ایک بڑا اہم شہر ہے ساؤدرن بلوچستان کا. وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو گوادر کے سراؤنڈنگ میں, اور پھر اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ کیچ لگتا ہے دیٹ از ویری نیئر ٹو دا ایران بارڈر. اور اگر آپ تربت ایئرپورٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہاں سے اگر جہاز اڑتا ہے تو ہارڈلی اس کو 25 منٹ لگتے ہیں عمان یا پھر مڈل ایسٹ میں جانے کے لیے. 20 سے 30 منٹ کی یہ ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے کہ یہ جہاز اڑے اور وہاں پہ, مطلب یہ بڑی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کی. ساتھ میں بڑے خوبصورت بیچز ہیں, اور جس طریقے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوادر پورٹ از ناٹ فار اوے فرام دس ایریا, 150 کلومیٹر اوے فرام دس سٹی, لیکن یہ پورا ایک سرکل ہے, مکران ڈویژن کا یہ پورا حصہ ہے, اور کے اندر اس ایریا کے اندر اسپیشلی کافی حالات خراب ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم آپریشن کر رہے ہیں, مختلف قسم کی انٹیلیجنس بیسڈ اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ حملہ ناکام بنایا گیا. اچھا, میں لاسٹ گوادر میں بھی جو کچھ ہوا میں نے کہا کہ وہ لوگ وہاں پہ گھس گئے, کوئی کہتے ہیں جی اتنے لوگ مارے, کوئی کہتا ہے کہ اتنے لوگ مارے. سرکاری طور پہ کہا کہ 2 سیکیورٹی پرسنل کی جانی گئی تھی اس حملے میں. اچھا, یہاں پہ ابھی کچھ جو سوشل میڈیا کی حد تک خبریں ہیں تو وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی 24 لوگوں کی جانے گئی. اچھا, جہاں تک بات ہے اس طرح کی چیزوں کی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بالکل میں ایسا نہیں کہتا کہ فورسز وہاں پہ ڈپلائڈ نہیں ہے. یہ جو ساؤتھ بیلٹ ہے یہاں پہ پاکستان نیوی کے بہت سارے آفیسز آپ کو ملیں گے. وہ پسنی آپ چلے جائیں, جیونی چلے جائیں, آپ جی دوستوں, ہم نے ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں ہم نے دیکھا پاکستانی میڈیا پہ یا انڈین میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی آپ خبر سن لیں, بھی پاکستان کی جو سیکنڈ لارجسٹ ایئر بیس ہے اس پہ اٹیک ہوا تربت میں. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کے لیے بہت پریشان کن چیز ہے. ایک تو پاکستان کی آرتھک استھتی اتنی خراب ہے, تو اوپر سے یہ اٹیک ہونے شروع ہو گئے, پھر تو سمجھ لو ڈوب گئے ہم. تو اس لیے اب پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے کیسے جان چھڑایا جائے. یہ دہشت گردی اکیلا یہ نہیں کہ کسی بھی انڈیا کے لیے یا دنیا کے دوسرے دیشوں کے لیے نقصان دہ, یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ, یہ دنیا کے ہر دیش کے لیے نقصان دہ دہشت گردی. اب بی ایل اے جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے بلوچستان میں, جو لوگ ہوتے ہیں تو ان پہ اٹیک کرنے سے انہیں یہ اب جو دوسرے دیش ہیں کچھ وہ انہیں فریڈم فائٹر کہیں گے, کچھ دہشت گرد کہیں گے, لیکن ایسا جو بھی عمل ہوتا ہے جس میں کسی بھی انسانی جان کا ضیاع ہوتا ہے تو وہ دہشت گردی کہلاتی ہے, نہ کہ فریڈم فائٹر. یہ کیسی فریڈم فائٹر ہے جس میں عام لوگ مر جائیں؟ فریڈم فائٹر یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ جس میں عام لوگوں کی کیا کہتے ہیں عام لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو جائے. یہ کہاں سے فریڈم فائٹر ہو گئے؟ تو اس طرح کی یہ کیا کہتے ہیں کوئی اچھی مثال تو قائم نہیں ہو رہی. روز کوئی نہ کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے, تو بھائی ہم تو اسے کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے دہشت گردی. یہ جب سے یہ رشیا اور افغانستان کی جنگ سٹارٹ ہوئی تب سے امریکہ نے پاکستان کو ایسے غلط کام کے پیچھے لگایا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ تیار کی ہے امریکہ کے پیچھے لگ کے پاکستان نے کہ روس کو شکست دینی ہے, رشیا کو شکست دینی ہے افغانستان میں. تو پھر وہ جو تیار ہوئے تو انہوں نے پھر ایسی تیاری کی, وہ تو چلے گا, وہ تیاری ہمارے گل پڑی ہوئی. تو باقی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا.